اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرا نام ہے محمد زہیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پہ ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ باتیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں معروف سیرت نگار اعجاز احمد صاحب۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کی نشست اور چلتے ہیں اعجاز صاحب کی جانب۔ جی اعجاز صاحب۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا سیدہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ سے، اور اب زندگی گزر رہی ہے۔ سیدہ نے نکاح پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کام کیے۔ ایک تو نکاح سے اگلے دن ایک اوکیا ویٹ کا میئر ہے، اور 122.75 گرام کو اوکیا کہتے ہیں، چاندی یا سونا رسالت مآب کو دیا، اور کیا کہتی ہیں، یہ ایک اوکیا آپ لیجئے اور میرے لیے خوبصورت سی پوشاک خرید کے لائیے، میرے لیے خوبصورت سا ڈریس خرید کے لائیے۔ اب دیکھیں یہ جو بڑے ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا، ہم اس ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی سے، نبیوں کے سردار سے، اس کائنات کے سب سے بڑے انسان سے، وجہ تخلیق کائنات سے، ان کی مسز، ان کی وائف کیا فرمائش کر رہی ہے کہ میرے لیے خوبصورت سا جوڑا خرید کے لائیے۔ سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں لاؤں گا، میں یہ کام کروں گا۔ آپ اتنی ہی محبت سے وہ جوڑا لے کے آتے ہیں۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو ہمیں سیکھنی ہیں، یہ ہیں وہ چیزیں جنہیں ہمیں عمل کرنا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ایکشن ہمارے لیے حکم ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم ریلیٹیبلٹی ڈھونڈیں، اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ریلیٹیبلٹی ڈھونڈیں۔ سرکار نے یہ کیسے کیا، اور یہ دیکھیں کتنی کیئرنگ، کنسرن، محبت والی چیزیں ہیں، اور کہتی ہیں کہ کچھ گھر کے لیے سامان خرید لیں اور کچھ مینڈے خرید لیں۔ یہ سیدہ خدیجہ سرکار کو عرض کرتی ہیں۔ نمبر 2، حکیم بن حزام سیدہ کا بھتیجا ہے، سیدہ کے بھائی حزام بن خویلد کا بیٹا، اور ان کی حکیم بن حزام کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ جب حرب فجار کی سیٹل ہوئی، عتبہ بن ربیعہ نے کیا، تو اس نے کہا کہ ہم 40 لوگ آپ کو اپنے کیپٹیو کے طور پہ دے دیتے ہیں، ان میں حکیم بن حزام بھی تھے۔ حکیم بن حزام بھتیجا ہے سیدہ خدیجہ کا، اور اس کا گھر بالکل سیدہ خدیجہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کا گھر بھی مکہ کے بڑے گھروں میں سے ایک ہے۔ یہ مکئی کی تجارت کرتے ہیں حکیم بن حزام۔ اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، تو یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اگر ایمان نہیں لائے تو کوئی مخالفت بھی نہیں کی۔ بڑا کائنڈ اینڈ شریف النفس انسان ہے۔ جب شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان، تمام بنی ہاشم کو، تو اس وقت یہ اپنی پھپھی جان کو کسی نہ کسی طریقے سے گندم یا کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ گندم لے کر جا رہے تھے، تو ابو جہل رستے میں مل گیا، اور اس نے کہا یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو حکیم بن حزام نے کہا میں اپنی پھپھی خدیجہ کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تم یہ گندم ہاشمیوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ اتنے میں حکیم بن حزام کا کزن ابو البختری بن اسد آ گیا۔ اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ حکیم بن حزام نے بتایا کہ میں پھپھی جان کے لیے گندم لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اور عمرو بن ہشام روک رہا ہے۔ ابو البختری نے جھگڑا کیا اور گرا دیا ابو جہل کو، نہ صرف گرایا بلکہ وہ جو سے ہم کہتے ہیں نا روندا یا رگیدہ وہاں پہ مٹی میں، اور حکیم بن حزام کو سپورٹ دی کہ جا کر یہ گندم سیدہ خدیجہ تک پہنچا دے۔ حکیم بن حزام ان لوگوں میں سے ہیں جو بدر کی جنگ میں ان لوگوں میں شامل تھے، ان دو لوگوں میں شامل تھے، حکیم بن حزام اور عتبہ بن ربیعہ، جو جنگ سے منع کر رہے تھے کہ جنگ نہ کی جائے، قافلہ ہمارا سیف ہو کے واپس آ گیا۔
اور الٹیمیٹلی جب فتح مکہ کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہے تھے تو ابو سفیان اپنی عادت کے مطابق باہر نکلا دیکھنے یا دورہ کرنے کہ میرے شہر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو اس وقت حکیم بن حزام بھی ابو سفیان کے ساتھ. اور جناب عباس نے جب ان کو ملے ابو سفیان کو حکیم بن حزام کو تو جناب عباس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا. تو حکیم بن حزام اسی وقت ایمان لے آئے جبکہ ابو سفیان نے جب فتح مکہ ہو گیا تو اس کے بعد اعلان کیا ایمان لانے کا. سو حکیم بن حزام ایک بہت ریچ آدمی ہے, سیدہ خدیجہ کا بھتیجا ہے, اور وہ غلام خریدنے کے لیے, اچھا ان کی ایک اور بڑی خوبی تھی حکیم بن حزام کی, یہ 100 غلام خرید کر آزاد کرتے تھے اور 100 اونٹ قربان کر کے لوگوں میں کھانے کے لیے تقسیم کرتے تھے. یہ ایمان لانے سے پہلے کی بات بھی ہے اور ایمان لانے کے بعد کی بات بھی ہے. اور حکیم بن حزام ایک بڑی مشہور آپ حدیث سنتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, اوپر والا ہاتھ دینے والا اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے. تو یہ حدیث کو رپورٹ کرنے والے حکیم بن حزام ہیں. جو یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ جنگ حنین کے بعد کا واقعہ ہے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حزام کو یہ ہدایت کی جس حدیث کی میں نے بات کی. یہ غلام خریدنے کے لیے حباشہ کی منڈی میں جاتے ہیں اور وہاں منڈی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک غلام باقی سارے غلاموں سے مختلف ہے. اس کا کھڑے ہونے کا انداز, اس کی آنکھوں کی حیا, اس کا کانفیڈنس, اس کی بات کرنے کی جھلک باقیوں سے مختلف ہے. اچھا اب پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس زمانے میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں, لوگ اپنے غلام ٹریڈ کرتے تھے, کمزور غلام بیچ دیا, اچھا غلام لے لیا, بوڑھا ہو گیا غلام کسی کام کا نہیں رہا اسے بیچ دیا, ینگ غلام خرید لیا. نمبر 2 غلام بڑھانے کے لیے گئے اور غلام خرید لائے. نمبر 3 کوئی رستے میں جاتے ہوئے تنہا مسافر ملا جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا, جس کا کوئی حلیف نہیں تھا, کوئی الائی نہیں تھا, تو اس کو کیپٹن بنا لیا اور غلام بنا لیا اور منڈی میں جا کے بیچ دیا یا اپنے پاس رکھ لیا. تو وہاں پہ غلام ہے اور حکیم اس سے بڑے امپریس ہیں. حکیم بن حزام اس غلام کو دیکھ کر بڑے امپریس ہوئے. وہ بچہ غلام لگ نہیں رہا, وہ بچہ غلام لگ نہیں رہا. 8 سال کا تھا جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانا کے گھر گیا. جس غلام کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بچہ جب اس کی عمر 8 سال تھی تو اپنے نانا کے گھر اپنی والدہ کے ساتھ گیا. اپنے گھر کے ٹینٹ کے جو بھی صورت تھی باہر کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ. بچے شام ہوئی, بچے گھر کو چلے گئے. وہاں سے بنی کلب کا قافلہ گزر رہا تھا. انہوں نے اکیلے بیٹے کو, اکیلے لڑکے کو, بچے کو دیکھا تو اسے اغوا کر کے لے گئے. سو وہ غلام ایکچولی پیدائشی غلام تھا ہی نہیں جی. سو اس کا انداز, اس کا کانفیڈنس, اس کا چہرہ بورا, اس کی معاملات ڈفرینٹ تھے. وہ غلام بکتے بکتے مکہ میں آ گیا جی, حباشہ کی منڈی میں. اس کی خوش قسمتی کہ حباشہ کی منڈی میں جب اسے لایا گیا ہے تو اسی وقت حکیم بن حزام جاتے ہیں خریدنے. مکہ میں غلام کی قیمت تھی کیا؟ عمومی طور پہ غلام 25 درہم میں مل جاتا تھا, 50 درہم میں اچھا غلام مل جاتا تھا, 100 درہم میں بہت اچھا غلام ملتا تھا. اس غلام کی قیمت 400 درہم تھی. سو اغوا کرنے والوں کو یا بیچنے والوں کو بھی اندازہ تھا کہ یہ عام غلام نہیں ہے. حکیم بن حزام اس غلام کو خریدتے ہیں اور کچھ اور غلام بھی خرید لیتے ہیں اور لے کر مکہ آ جاتے ہیں. پھپھی سے بڑا تعلق ہے, بڑا پیار ہے سیدہ خدیجہ سے. تو تحفے میں وہ غلام جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, جس کی قیمت 4000 درہم ہے,
جس کا تعلق بنی ادرا سے ہے، عین دعاد رے گول ہے، بنی ادرا سے، جو اپنے نانا کے گھر گئے اور وہاں سے اغوا ہو کے غلام ہو گئے. وہ سیدہ خدیجہ اپنی پھپھی کو گفٹ کر دیتے ہیں. نکاح کے موقع پہ سیدہ خدیجہ یہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دے دیتی ہیں. سرکار دیکھتے ہیں اس غلام کو جس کی عمر اس وقت 15 سال ہے. 7 سال کے تھے تو اغوا ہوئے، 8 سال گزر گئے غلامی میں، اور مختلف جگہ پہ بکتے بکتے وہ پہنچ گئے ہیں مکہ میں بادشاہ کی منڈی میں، جہاں سے حکیم بن ہزام نے خرید لیا اور اپنی پھپھی کو گفٹ کیا. پھپھی نے اپنے میاں کو، اپنے ہسبینڈ کو تحفے کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ یہ غلام پیش کر دیا. سرکار اسے دیکھ کے کہتے ہیں چہرے بورے سے یہ غلام لگتا نہیں ہے، اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ بڑا دانش مند ہے، بڑا سمجھدار ہے، اس کی آنکھوں کی حیا بتا رہی ہے کہ یہ کسی اچھے گھر سے ہے. سرکار اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہارا نسب کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں حارثہ کا بیٹا ہوں، شرحبیل میرے دادا کا نام ہے، بنی ادرا سے میرا تعلق ہے، میری والدہ کا نام سالبہ ہے اور قبیلہ طے سے تعلق رکھتی ہے. وہ جو حاتم تائی نے سنا ہوا ہم نے، حاتم تائی کا قبیلہ طے تھا، سو حاتم تائی کے قبیلے سے اس غلام کی والدہ تعلق رکھتی ہے. اور وہ جو نجابت، صرافت اس غلام میں نظر آ رہی ہے، رسول اللہ نے پہلے مرلے پہ دیکھتے ہی پہچان لیا، اور جب اس کا نسب سنا ہے تو اور یقین ہو گیا کہ یہ کسی اچھے خاندان، اچھے گھر سے ہے، اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی کہ اسے غلام بنا لیا گیا. سرکار اپنی وائف سے، سیدہ خدیجہ سے بڑی محبت سے پوچھتے ہیں کیا اب یہ غلام میرا ہے؟ تحفہ دے دیا نا، ری اسرٹ کر رہے ہیں. سیدہ کہتی ہیں میری جان بھی نثار. یہ تھی ہماری آج کی نشست. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.